أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. پہلے جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے وَسَارِعُوا، تم لوگ دوڑو، وَسَارِعُوا، تم لوگ دوڑو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تمہارے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تمہارے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض، جنت کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور جنت متقینوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑو. حضرات مفسرین کرام نے فرمایا یعنی ان اعمال کے کرنے کی طرف دوڑو جن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل ہوتی ہے، اور ان اعمال کی طرف دوڑو جن اعمال کے کرنے سے پروردگار کی مغفرت اور بخشش حاصل ہوتی ہے. مفسرین کرام نے فرمایا یعنی نیک اعمال کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیک اعمال کرو. نیک اعمال کے کرنے میں سستی مت کرو، کاہلی مت دکھاؤ. نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے پروردگار کی مغفرت اور بخشش اور جنت حاصل ہوتی ہے. تم نیک اعمال کرتے رہو کرتے رہو، تمہارے پروردگار کی مغفرت بخشش بھی حاصل ہوگی اور جنت بھی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے، جنت بنائی گئی ہے متقینوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو جنت میں داخل ہونے والے متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں اور پرہیزگاروں کی چند اوصاف کو بیان فرمایا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے طے فرما رہے ہیں کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے. اگر ہم سے کہہ دیا جائے آپ کیسے ہو تو ہم یہی کہیں گے میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں. ہر ایک انسان اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی باتوں کو ختم کیا، آگے خود بتایا متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے. پہلی صفت، پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی متقیوں کی الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری علامت، دوسری صفت والکاظمین الغیظ. تیسری علامت، تیسری صفت والعافین عن الناس. چوتھی علامت، چوتھی صفت
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. یہ علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر متقیوں کی 4 علامتیں بتائی ہیں. ان 4 علامتوں کو مختصر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی علامت متقی کی اللہ نے فرمائی الذین، وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، الذین وہ لوگ ينفقون جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، سراء کی حالت میں بھی ضراء کی حالت میں بھی. جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں سراء کی حالت میں بھی ضراء کی حالت میں بھی. اب یہ سراء لفظ ہے، ضراء لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا سراء کہتے ہیں فراخت کی حالت اور ضراء کہتے ہیں تنگی کی حالت. سراء فراخت والی حالت یعنی آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، اس کی حالت اچھی ہے، مال اس کے پاس اچھا خاصا ہے. اور ضراء کہتے ہیں تنگی کی حالت، ضرورت کے بقدر ہے، ضرورت سے کم مال ہے، تنگی کے حالات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حالت سراء میں، حالت ضراء میں، فراخت کی حالت میں بھی مال کو خرچ کرتے ہیں، تنگی کی حالت میں بھی مال کو خرچ کرتے ہیں. جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب دیا وہ بھی خرچ کرتا ہے اپنی حیثیت کے بقدر، اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم دیا، تنگ کر دیا، وہ اپنی طاقت کے بقدر خرچ کرتا ہے. مالدار 1000 روپیہ خرچ کر رہا ہے اور غریب اپنی طاقت کے بقدر 10 روپیہ خرچ کر رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو میرے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے ہیں نا، یہ بھی متقی ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک اور تفسیر بتائی، جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں سراء میں بھی ضراء میں بھی. سراء کا ایک لفظ، سراء کا ایک معنی تو وہ ہو گیا جو میں نے بتایا. سراء کا ایک اور معنی بتایا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے. سراء کہتے ہیں جب دل تیار ہو خرچ کرنے کے لیے، اور ضراء کہتے ہیں دل تیار نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. سراء کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے دل تیار ہے پھر خرچ کر رہا ہے. ضراء کہتے ہیں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہو رہا ہے پھر بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو دونوں حالتوں میں وہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ جو حالت ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ متقیوں کی حالت ہے، متقیوں کی طریقت ہے. اگر ہم نے مال کو خرچ کیا جب ہمارا دل چاہ رہا ہے اور مال کو روک لیا جب ہمارا دل تیار نہیں، تو متقیوں کی صفت، متقیوں کی علامت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے. ایک اور معنی بتایا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے. سراء کہتے ہیں صحت کی حالت، ضراء کہتے ہیں مرض کی حالت، بیماری کی حالت. آدمی جب صحت مند ہو تب بھی مال خرچ کرتا ہے، آدمی جب بیمار ہو تب بھی مال خرچ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قسم کی صفت رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اس کے اندر متقی کی ایک علامت موجود ہے. تو ہمارے اندر یہ علامت موجود ہونی چاہیے. فراخت کی حالت میں بھی، تنگی کی حالت میں بھی اپنی وسعت کے بقدر خرچ کرے. دل تیار ہو یا نہ ہو اللہ کے راہ میں خرچ کرے. صحت کی حالت میں بھی، مرض کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی یہ بتائی، ذرا غور سے سنیں. اللہ نے فرمایا والکاظمین. کاظم کا مطلب ہوتا ہے پینے والا.
کاظم کا مطلب ہوتا ہے پینے والا، غیظ کا مطلب ہوتا ہے غصہ۔ والکاظمین الغیظ متقیوں کی دوسری علامت ہے اپنے غصے کو پینے والے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے۔ غصہ آ گیا، ایک دم منہ سے جو چاہے نکالنا شروع کر دیا، نہ سامنے والے کا لحاظ کیا، نہ کسی کی کوئی عزت کا خیال کیا، بس منہ میں آیا بولنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حدیث شریف میں یہیں پر کتابیں موجود ہیں، میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے لیے مختصر بھی ہو اور جو میرے لیے آسان بھی ہو، ایک دم چھوٹا عمل ہو، آسان ہو، ہمیشہ کر سکو اور یاد بھی رکھو، بتا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کر، لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس صحابی نے اپنی عرض کیا، اے اللہ کے رسول اور بتائیے، اور کوئی عمل بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کر۔ پھر صحابی نے تیسری مرتبہ بھی عرض کیا، اے اللہ کے رسول اور کچھ عمل بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول تو بول دیے، پھر اس کے بعد میں اکیلے میں بیٹھ کر یہی سوچتا رہا کہ بار بار میں پوچھتا رہا، اللہ کے رسول ہمیشہ ایک ہی بات، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، ایسے کیوں مجھے فرماتے رہے؟ فرماتے ہیں جب میں غور کیا تو پتا چلا تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ غصہ ہے۔ آدمی کسی کی عزت کیوں نکالتا ہے؟ غصے میں آ کر۔ آدمی کسی کو گالی کیوں دیتا ہے؟ غصے میں آ کر۔ آدمی کسی کے ساتھ جھڑکتا کیوں ہے؟ غصے میں آ کر۔ آدمی کسی کی غیبت کیوں کرتا ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ غور کرتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غصہ ایسی چیز ہے جو کئی خرابیوں کو انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو جو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں وہ متقی بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کنٹرول کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں حدیث میں۔ ایک یہ، کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ ہو رہا ہو، بیٹھ جاؤ، پھر بھی غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، لیٹ جاؤ۔ شوہر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عام طور پر شادی شدہ حضرات ہی ہیں، میاں بیوی کے درمیان چمی گویا ہو ہی جاتی ہے، تو میں ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بات صاف ہے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں تم دونوں کے درمیان غصہ ہو رہا ہو، بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ بیٹھنے کے باوجود غصہ کم نہیں ہو رہا، لیٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ایک دم بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہو نا، غصہ ہو جاؤ، پانی سے وضو کرو، پھر اس کے بعد اپنے غصے کو تو ٹھنڈا کرو۔ غصے کو کنٹرول میں لانے کا طریقہ یہ کہ غصہ اگر کنٹرول میں کرنا جانا چاہیے اور پھر وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کو کم کر دیتے ہیں۔ متقی کی تیسری علامت، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ والعافین عن الناس، لوگ اگر ظلم کرتے ہیں تو ان کو معاف کرنے والے۔ پھر آگے فرمایا متقیوں کی چوتھی علامت یہ ہے، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی طلب کرنے والے۔ یہ چار علامتیں ہیں متقیوں کی، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا، اور لوگوں کو معاف کرنا، اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنا۔
ان چاروں علامتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے توفیق اللہ عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.